السلام علیکم، میں محمد ارسلان۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملک ارسلان یوٹیوب چینل۔ تو آج میرے کچھ سوالات ہیں ان بھائیوں سے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جن تک یہ ویڈیو پہنچے گی وہ دیکھیں۔ کچھ سوال ہیں، چلو میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا، کچھ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس قسم کے سوالات اکثر نارمل انسان کے ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ تو سوال میرے یہ ہیں کہ جب اللہ پاک نے ہمیں ایک کتاب ہمارے اوپر نازل کر دی، ٹھیک ہے، ایک قرآن پاک جس کو ہم بولتے ہیں، تو قرآن پاک ہمارے اوپر فرض ہے، ہم اس کو مانیں بھی، پڑھیں بھی، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ صرف یہ پڑھیں نہ، عمل بھی ضروری ہے۔ اور دوسری چلو یعنی قرآن پاک ہو گیا، اور دوسری احادیث ہو گئی۔ احادیث کی کچھ کتابیں لگا لیں جو مین کتابیں ہیں، تو چلو اس سے ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے، اور جو انہوں نے اپنی زندگی میں جس طریقے سے زندگی گزاری، ہمیں اس کا بھی نالج مل جاتا ہے، علم مل جاتا ہے۔ اس بات پہ ٹھیک ہے، میں بھی یقین رکھتا ہوں، چلو ہونا چاہیے تھا ایسا۔ اب دیکھیں، ایک کتاب قرآن پاک ہمیں مل گئی ہے، ہم اس کو پڑھیں یا جو پھر لوگوں نے آگے احادیث کی کتابیں چھوڑ کے ان کے علاوہ دوسری کتابوں کی میں بات کر رہا ہوں، جو آج کل ہر مفتی ہو گیا یا عالم ہو گیا بھئی اپنی طرف سے اپنا نظریہ وہ لکھ دیتا ہے کہ میرے نزدیک یا میرے نظریے کے نزدیک یہ بات اس طرح ہے، میں نے اس نظریے سے اس بات کو سمجھا، تو اس نے پوری کتاب چھاپ دی۔ تو دیکھیں، اب ہم دیکھا جائے تو ہم سے قرآن پاک بھی نہیں پڑھا جاتا، یعنی عربی چلو پڑھتے ہیں لیکن ترجمے سے بھی اکثر ہی کم لوگ پڑھتے ہیں، نہیں پڑھا جاتا۔ تو احادیث تو پھر بھی میں اپنی بات کر رہا ہوں، یعنی ہم جیسے نارمل انسان، میں نہ حافظ کی بات کر رہا ہوں، نہ قاری صاحب کی بات کر رہا ہوں، نہ علم، کیونکہ وہ تو ایک فیلڈ میں چلے گئے نا، ان کی تو فیلڈ ہی یہ ہے۔ ہمیں تو عربی میں اگلا بندہ اگر عربی بولے، ہم تو یوں سمجھیں گے کہ یہ قرآن پاک ہی ہمیں سنا رہا ہے، پتہ نہیں وہ عربی میں کوئی اور ہی بات کر رہا ہو، ہمیں نہیں پتہ لگتا اس بات کا، ٹھیک ہے۔ تو میں اپنے ذہن کے مطابق نارمل انسان کی بات کر رہا ہوں کہ ایک نارمل انسان قرآن پاک ترجمے سے پڑھے، یا پھر احادیث بھی چلو فرض ہے پڑھنی چاہیے، میں اس چیز کو مانتا ہوں، اچھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بکس ہیں، کتابیں ہیں، جتنی بھی آپ سب کو پتہ ہے، وہ ضروری میں سمجھتا نہیں ہوں کہ ان کو بھی پڑھا جائے۔ لیکن اکثر لوگ، اکثر فرقے بات ان کتابوں کی کر دیتے ہیں، قرآن پاک کی طرف نہیں آتے وہ، کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور کتابوں کی وجہ سے میں مانتا ہوں ان فرقوں نے، کتابوں کی وجہ سے ہی ان فرقوں کا جنم ہوا ہے۔ اگر یہ بزرگ کتابیں نہ لکھتے تو آج ہر مسلمان اپنا قرآن پاک پڑھتا، اور احادیث کی جو کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، جو یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جتنے بھی لوگوں نے بیان کی ہیں، تو چلو وہ ہم پڑھ لیتے۔ اب آگے سے کتابیں 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 کتابیں، اس کتاب کے تحت یہ جناب جی وہ یوں حدیث کا مطلب لے رہا ہے، وہ یوں لے رہا ہے، کچھ انہوں نے پھر اپنی زندگی لکھ دی، کچھ پھر انہوں نے اپنے واقعات لکھ دیے۔ تو میرے نزدیک یہ واقعات ہونے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، واقعہ ہونا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موجود بھی ہے، ہم بھی اس چیز کو مانتے ہیں، لیکن جو بزرگان دین نے اپنے واقعے انہوں نے تو نہیں لکھے، لیکن جو لگا لیں ان کے شاگردوں نے لکھ دیے، من گھڑت کہانیاں لکھ دی بیچ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک یہ کام ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ بھئی ہم قرآن کو مانیں، احادیث کو مانیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو بیچ کے راستے نکالے ہیں انہوں نے، سڑکیں نکال دی ہیں، کوئی اس طرف جا رہی ہے، کوئی اس طرف جا رہی ہے، جس کی وجہ سے عام انسان بھی ڈپریشن میں آتا ہے کہ یار وہ دین کو صحیح طرح سمجھ نہیں پاتا، کیونکہ ہمارے نبی نے تو دین کو مختصر کر کے بیان کیا ہے کہ یہ بہت آسان ہے، اور اللہ پاک نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ یہ
بہت آسان کتاب ہے اگر اس کو سمجھ کے پڑھا جائے تو۔ اگر اتنے ہی آسان ہے تو مولویوں نے یا قاری صاحبوں نے اتنا مشکل کیوں بنا دیا اس دین کو کہ ہمارے جیسے کی پہنچ بہت دور ہو گئی ہے۔ تو یہ سب بھائیوں سے سوال ہے، اگر آپ سب کو میری بات اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ کیا ایسا ان لوگوں کو کرنا چاہیے تھا، اپنی اپنی یعنی بکس چھاپنی چاہیے تھی ان کو یا نہیں چھاپنی چاہیے تھی۔ تو میری رہنمائی بھی فرمائیں، اگر میری طرف سے کسی کی دل آزاری ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے اپنے دل کی بات کہی ہے، تو کمنٹ میں اس بات کا لازمی جواب دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔